نبوت کا سفر، وادی طور سینا پر رب سے پہلا کلام۔ موسیٰ علیہ السلام کو مدین آئے کافی عرصہ ہو گیا تھا۔ ایک دن شدت سے اپنے ملک کی یاد ستانے لگی۔ آپ علیہ السلام نے شعیب علیہ السلام سے اجازت لے کر اپنی بیوی کو ساتھ لیا اور واپس اپنے ملک کی طرف ہجرت کی۔ شعیب علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کی بیوی یعنی کہ اپنی بیٹی کو بہت سی دعائیں اور مال و متاع دے کر روانہ کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سفر جاری رکھے ہوئے امر الہی سے راستہ بلا دیے گئے۔ اس طرح آپ موسیٰ علیہ السلام وادی طور سینا میں داخل ہو گئے۔ آپ نے اس تلاش میں تھے کہ کوئی ایسا شخص ملے جو ہماری صحیح رہنمائی کرے۔ قریب تھا کہ آپ کسی آبادی کی تلاش میں تھے جہاں رات گزاری۔ آپ اس کی تلاش میں تھے کہ جہاں وہ رات گزار سکیں۔ رات کی تاریکی بھی آہستہ آہستہ اپنے دامن پھیلا رہی تھی۔ اس وقت آپ موسیٰ علیہ السلام کو طور کے پہاڑ پر آگ روشن دکھائی دی۔ آپ نے خجاوے اتارے اور وہیں پرا ڈالا اور اپنی بیوی کو وہاں ٹھہرنے کا حکم دیا اور کہا میں جا کر دیکھتا ہوں آگ کا روشن معلوم ہوتا ہے، تمہارے لیے کچھ آگ لے کر آؤں تاکہ رات کی سردی ہمیں ستائے نہ۔ یہ کہہ کر آپ اس آگ کی جانب چل دیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام تیز تیز قدموں سے آگ کی طرف جانب بڑھتے جا رہے تھے کہ اس طرح آپ کو طور پر پہنچ گئے۔ اچانک آپ کو ایک درخت سے آواز آئی، اے موسیٰ، بے شک میں ہی ہوں جو رب العالمین ہے۔ سورۃ القصص میں آتا ہے حضرت موسیٰ نے جیسے ہی یہ آواز سنی تو آپ رک گئے اور کچھ خوفزدہ ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ، یہ آپ کا ہاتھ میں کیا ہے؟ سورۃ طٰہٰ میں آتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نہایت ادب سے عرض کیا، اے میرے رب، یہ میرا عصا ہے، میں اس پر ٹیک لگاتا ہوں، اس سے میں اپنی بکریوں کے لیے پتے جاڑتا ہوں، اس کے علاوہ بھی میرے لیے اس میں کئی فائدے ہیں۔ سورۃ طٰہٰ کی آیت ہے۔ نبوت اور معجزات کی عطا۔ وادی طور سینا میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا، اے موسیٰ، اپنا عصا زمین پر پھینک دو۔ موسیٰ نے حکم الہی اللہ کے حکم کے مطابق اپنا عصا زمین پر پھینک دیا۔ موسیٰ کے عصا پھینکتے ہی عصا سانپ میں تبدیل ہو گیا اور موسیٰ کے دیکھتے دیکھتے وہ سانپ ایک بڑا اژدہا بن گیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اژدہا کو دیکھا تو ڈر گئے اور بھاگنے کی ترتیب سوچی، لیکن رب کریم نے فرمایا، ڈرو نہیں موسیٰ، جنہیں رسول بنایا جاتا ہے وہ ڈرتے نہیں۔ سورۃ النحل میں یوں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ کو نبوت عطا فرمائی اور اپنے رسولوں میں شامل کر لیا۔ اس طرح موسیٰ کا خوف بھی ختم ہو گیا۔ حضرت موسیٰ کو نبوت کا پہلا معجزہ عطا ہوا۔ پھر رب کائنات قدیر نے موسیٰ کو حکم دیا، اے موسیٰ، اپنے دائیں ہاتھ کو بائیں بازو کے نیچے دبائیے۔ آپ موسیٰ علیہ السلام جب ہاتھ باہر نکالا تو اس ہاتھ کو بہت سی روشن پایا۔ اس طرح موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف دوسرے معجزہ عطا کیے اور حکم دیا، ان کے معجزات کے ساتھ فرعون کے دربار میں جاؤ اور اسے حق کی دعوت دو۔ دعائے موسیٰ طالب علموں کے لیے تحفہ۔ جب اللہ تعالیٰ نے موسیٰ کو حکم دیا فرعون کے دربار میں جاؤ اور اسے دین حق کی دعوت دو، تو موسیٰ نے فرعون کے دربار میں جانے سے پہلے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورۃ طٰہٰ میں آتی ہے دعا، اس کا ترجمہ، اے میرے رب، میرے لیے سینے کو کھول دے، میرے معاملے کو آسان فرما، میری زبان کی گیرا کھول دے تاکہ میں میری بات سمجھے اور مجھے بہترین وزیر عطا فرما۔ اس دعا کی وجہ یہ تھی کہ بچپن میں جب فرعون کو آپ نے تھپڑ مارا تھا تو اس نے آپ کی آزمائش کے لیے دو تشت آپ کے سامنے رکھے، ایک ہیروں سے بھرا ہوا اور ایک دھڑکتے کوئلوں سے بھرا ہوا۔ اس نے کہا، اگر آپ نے ہیروں کی تشت میں ہاتھ ڈالا تو وہ نبی ہوں گے جو میری سلطنت کو ختم کرے گا، اگر آپ نے دھڑکتے ہوئے کوئلے اٹھائے تو آپ موسیٰ علیہ السلام وہ نہیں ہوں گے۔ پہلی صورت میں اس نے آپ کو قتل کر دینا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام تو ہیروں کے تشت کی جانب ہاتھ بڑھا رہے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کے حکم سے جبرائیل علیہ السلام نے آپ کے ہاتھ میں جلتا ہوا سرخ کوئلہ پکڑا کر آپ کے منہ میں ڈال دیا، جس سے آپ کی زبان میں لنکہت پیدا ہو گئی، ان کے توتلی جسے ہم کہتے ہیں، لنکہت پیدا ہوگی۔ اس لنکہت کو ختم کرنے کے لیے آپ نے اوپر والی دعا مانگی جو لنکہت ختم ہوگی، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔
دوسری دعا کہ یا اللہ مجھے بہترین وزیر عطا فرما۔ آپ کی یہ دعا قبول ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو موسیٰ علیہ السلام کو آپ کا بھائی ہارون بطور وزیر عطا فرمایا۔ حضرت ہارون علیہ السلام آپ علیہ السلام کے بھائی تھے، موسیٰ علیہ السلام کے بھائی تھے۔ حضرت موسیٰ کی پیدائش بھی فتنہ فرعونیت کے زمانے میں ہوئی، لیکن اس دن پیدا ہوئے جس دن پیدا ہونے والے بچوں کو قتل کیا جاتا تھا، کیونکہ فرعون نے قوم کی التجا پر حکم دیا تھا کہ ایک دن بچے قتل کرنا اور دوسرے دن بچوں کو چھوڑ دینا۔ فرعون، موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کی دربار۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی اور وزیر ہارون کو ساتھ لیا اور فرعون کو ایمان کی دعوت دینے کے لیے تشریف لے گئے۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے محل میں پہنچے اور اسے اپنے نبی ہونے کا بتایا تو اس نے کہا تیرے پاس کیا دلیل ہے کہ تو نبی ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے اسے دونوں معجزات دکھائے، لیکن فرعون کی عقل پر پردہ پڑا ہوا تھا، اسے کچھ سمجھ نہ آیا۔ کہنے لگا موسیٰ تم جنہیں معجزات کہتے ہو یہ تو جادو ہے، تو تم مجھے اپنے جادو کی طاقت دکھانے کے لیے آئے ہو تاکہ ہم اپنے ملک سے نکال دیں۔ فرعون نے سوچا تو یہ تو جادو ہے، جادو کا توڑ جادو سے ہی کیا جائے، تو اس نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا تم اپنے جادو کا ہم سے مقابلہ کرو۔ یہ مقابلہ ایک مقرر دن میں محل کے سامنے کھلے میدان میں ہوگا، جسے تمام لوگ دیکھیں گے۔ جو یہ مقابلہ جیتے گا وہی سچا ہوگا اور اس ملک میں اسی کے دین کا سکہ رائج ہوگا۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کی اس دعوت کو قبول کر لیا تاکہ اس کا گھمنڈ اور تکبر ختم ہو جائے۔ حق و باطل کا تاریخی مقابلے کی تیاری۔ فرعون نے حضور موسیٰ کو جادو کے مقابلے کا چیلنج دے دیا۔ ادھر خود مقابلے کے لیے تیاریاں کرنے لگا۔ فرعون نے دور دراز کے ملکوں کے بادشاہ سے رابطہ قائم کیا اور ان کے ملکوں کے ماہر جادوگر کو منگوایا۔ اسی طرح فرعون نے 1,00,000 سے زیادہ دوسرے ملکوں کے مسلم جادوگر اکٹھے کر لیے اور ان کو کہا تم ہر حال میں یہ مقابلہ جیتنا، اگر تم مقابلہ جیت گئے تو میں تمہیں ہر ایک کو انعام و اکرام نوازوں گا۔ مقابلے کا میدان اور فتح۔ آخر مقرر دن بھی آ گیا اور نعرہ بجایا گیا تاکہ تمام لوگ اپنے مقرر وقت پر اس مقابلے کو دیکھنے کے لیے میدان میں پہنچ جائیں۔ میدان کے ارد گرد لوگوں کا ہجوم تھا۔ جب میدان میں خوب لوگ جمع ہو گئے تو فرعون غرور و تکبر کے ساتھ اپنے 1,00,000 جادوگروں کے مجمع میں میدان میں پہنچا۔ اس کے محل کے ساتھ اس کا تحت بھی تھا۔ ادھر ماں کی ممتا حضرت آسیہ بھی اپنے بیٹے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھنے کے لیے ترس گئی اور وہ بھی محل کی ایک کھڑکی میں کھڑی ہجوم پر نگاہیں ڈرا رہی تھی تاکہ وہ اپنے بیٹے موسیٰ علیہ السلام کا دیدار کر سکیں، اور دل ہی دل میں دعا تھی اے میرے رب میرے بیٹے موسیٰ کو فتح بنا۔ میرے بیٹے موسیٰ کو فاتح بنانا، اور اگر وہ ہار گئے تو ظالم فرعون انہیں قتل کر دے گا۔ موسیٰ علیہ السلام بھی حسب وعدہ میدان میں تشریف لائے۔ مقابلے کے آغاز کا اعلان بڑے دھوم دھام سے کیا گیا۔ جادوگروں نے بڑے ادب سے موسیٰ کا عرض کیا آپ مقابلے کا آغاز کریں۔ موسیٰ نے انہیں آغاز کرنے کا حکم دیا۔ جادوگروں نے اپنی اپنی رسیاں میدان میں پھینکیں اور اپنے جادو پڑھنے لگے۔ لوگوں کی نگاہوں کے سامنے وہ رسیاں سانپوں میں بدل گئیں اور سانپ ادھر ادھر بھاگنے لگے۔ لوگوں کے ہجوم مچ گئی۔ کچھ لوگ بہت خوفزدہ ہو کر موسیٰ کی شکست کے متعلق منگوائیاں کرنے لگے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب عز و جل کا نام لے کر اپنا عصا میدان میں پھینکا۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ ایک بہت بڑا اژدہا بن گیا، ایک جادو کے تمام سانپوں کو نگل گیا، پھر زمین سے کھڑا ہوا اور فرعون کی طرف رخ کر منہ کھولا تو خوف کے مارے فرعون کی ریحیں نکلی اور وہ محل کی طرف بھاگا۔ موسیٰ علیہ السلام کا اژدہا فرعون کے محل سے بھی بلند تھا۔ فرعون خوف کے مارے کہنے لگا موسیٰ علیہ السلام تو سچا، تیرا خدا سچا، ہم تیرے پر ایمان لے آئے۔ اسی طرح موسیٰ علیہ السلام مقابلے میں جیت کر میدان سے فتح نصیب کی۔ 1,00,000 مسلمان جادوگروں کی شہادت۔ میدان مقابلہ میں جب جادوگروں نے سارا معاملہ دیکھا تو وہ جان گئے کہ یہ کوئی جادوگر نہیں بلکہ اللہ کا سچا نبی ہے۔ تمام کے تمام جادوگر سجدے میں گر گئے اور کہنے لگے اے موسیٰ ہم آپ کے خدا پر ایمان لائے۔ اسی طرح وہ 1,00,000 جادوگر مسلمان ہو گئے۔ فرعون نے یہ دیکھا کہ یہ بہانے تراشنے لگے اور کہنے لگے اے جادوگروں میں جان گیا موسیٰ علیہ السلام تمہارا استاد ہے
اور تم نے موسیٰ سے ہی یہ فن سیکھا ہے۔ تم میرے ساتھ کیا وعدہ توڑ دیا ہے؟ میں تمہیں ضرور سزا دوں گا۔ کہنے لگا، میں کٹوا دوں گا تمہارے ہاتھ، تمہارے پاؤں مختلف طرفوں سے، اور پھر تمہیں کھجور کے تنوں پر سولی دوں گا۔ سورۃ طٰہٰ میں آتا ہے، مگر جادوگروں نے اس کے جواب میں برملایا اور یہ اعلان کیا، یقیناً ہم ایمان لائے اپنے رب پر تاکہ وہ بخش دے ہمارے لیے ہمارے گناہ اور اس قصور کو بھی جس پر تم نے مجبور کیا۔ اللہ تعالیٰ ہی سب سے بہترین اور ہمیشہ رہنے والا ہے۔ سورۃ طٰہٰ میں آتا ہے، اسی طرح وہ جادوگر نوجوان ایمان لائے اور رات کو وہ شہید کر دیے گئے۔ یعنی کہ وہ دن میں ایمان لائے اور رات میں وہ شہید کر دیے گئے۔ اور آسیہ مسلمان ہو گئی۔ موسیٰ علیہ السلام سے محبت کرنے والے فرعون کی بیوی کو بھی یہ صداقت حاصل ہوئی کہ بچپن میں تقریباً 12 سال تک آپ کی پرورش کی اور ایک ماں کی طرح آپ سے بھی بڑھ کر پیار کرتی تھی۔ ان کی اپنی کوئی اولاد نہ تھی۔ مقابلے والے دن بھی محل میں ایک کھڑکی سے یہ سارا معاملہ دیکھ رہی تھی۔ ماں ہونے کے ناطے محبت تو پہلے سے ہی بہت تھی اور دلیل موسیٰ علیہ السلام کو نبی مانتی تھی، لیکن مقابلے کے دن صورتحال دیکھ کر رہا نہ گیا۔ بیٹے کی جدائی برداشت نہ کر سکی، موسیٰ پر ایمان لے آئی اور ظالم بادشاہ فرعون کے سامنے اقرار بھی کر لیا۔ اس طرح فرعون نے آپ کو بھی قتل کر دیا۔ آپ نے جام شہادت نوش کیا، لیکن فرعون نے آپ کو تپتی ریت اور کوئلوں پر لیٹنے کی سزا دی، سر میں کیل بھی ٹھونکنے اور ان کی اذیت، ان کو ظلم کیا، میں آپ کو بس شہادت نصیب ہوئی۔ موسیٰ علیہ السلام کے قتل کی چال۔ میدان مقابلہ کی فتح حاصل کرنے کی وجہ سے بنی اسرائیل سے بہت سے لوگ آپ پر ایمان لے آئے تھے، اور آپ علیہ السلام کا حلقہ ارادت وسیع تر ہوتا چلا جا رہا تھا۔ لوگ جوک در جوک موسیٰ علیہ السلام کی حواریوں میں اپنا نام لکھواتے چلتے آ رہے تھے۔ ادھر فرعون کا غضب بھی بڑھتا جا رہا تھا۔ جیسے جیسے خبریں ملی کہ موسیٰ کا حلقہ ارادت وسیع ہوتا جا رہا ہے، اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اور آپ کی حواریوں پر ظلم و ستم کرنا شروع کر دیا۔ ایک دن موسیٰ علیہ السلام نے لوگوں کو بلائی اور فرعون کے ظلم و ستم کی خوشخبری سنائی۔ اللہ سے مدد طلب کرو، صبر استقامت سے کام لو۔ بے شک اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اس کو اپنے زمین کا وارث بناتا ہے، مگر اپنے بندوں میں سے ہی بناتا ہے، اور پرہیزگاروں کے لیے بہترین انجام ہے۔ سورۃ الاعراف میں یہ واقعہ ہے۔ فرعون نے اپنے وزیروں اور مشیروں کو دربار میں بلایا اور ان سے موسیٰ علیہ السلام کو سزا دینے کے بارے میں مشورہ طلب کیا۔ ہر آدمی نے اپنی سوچ کے مطابق مشورہ دیا، لیکن فرعون نے کہا موسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا جائے تاکہ یہ آدمی ہماری سلطنت اور بادشاہت کے نظام کو مزید خراب نہ کرے۔ مگر اس وقت تک دربار میں ایک ایسا شخص بھی موجود تھا جس کا دل دولت ایمان سے لبریز رہا تھا۔ اس نے فرعون اور اس کے حواریوں سے کہا، کیا تم ایک شخص کو صرف اس وجہ سے قتل کرنا چاہتے ہو کہ وہ کہتا ہے میرا پروردگار اللہ تعالیٰ ہے، حالانکہ وہ تمہارے پاس اور تمہارے رب کی طرف سے ہی دلائل لے کر آیا ہے؟ اگر وہ حقیقی جھوٹا ہے تو اس کے جھوٹ کی شامت اس پر ہوگی، اگر وہ سچا ہے اور تم نے اسے کوئی تکلیف پہنچائی تو ضرور تمہیں عذاب پہنچے گا، اور وہ جس کا اس نے تم سے وعدہ کیا ہے، بے شک اللہ تعالیٰ حد سے بڑھنے والوں اور جھوٹ بولنے والوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ سورۃ المومنین میں یہ آیات ہیں۔ فرعون اور اس کے وزیر مشیر اتنی نشانیوں کے باوجود بھی عقل کے اندھے رہے اور انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا پورا منصوبہ تیار کر لیا۔ اس نیک شخص کی ایک بھی بات نہ سنی۔ یہی نہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل پر ظلم کا بھی اضافہ کر دیا گیا۔ اس نوجوان کا نام یوشع بن نون تھا، اور یہ آپ موسیٰ علیہ السلام کے بعد ان کا نائب اور خضر علیہ السلام کے ساتھ ملاقات کے لیے کیے جانے والے سفر میں آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہم سفر تھا۔ 5 بڑے عذاب۔ دعائے موسیٰ اور قبولیت۔ ادھر فرعون کے محل میں بڑی رازداری سے موسیٰ علیہ السلام کے قتل کی سازشیں طے ہوئی اور بنی اسرائیل اور ظلم و ستم کی مشق تیز کر دی گئی۔ ادھر موسیٰ علیہ السلام نے رب کے حکم کے مطابق دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے اور اسی طرح دعا مانگی۔ سورۃ الاعراف میں آتا ہے، اے میرے رب،
فرعون زمین میں بہت ہی سرکش ہو گیا، اس کی قوم نے عہد شکنی کی ہے، لہٰذا تو انہیں ایسے عذابوں میں گرفتار فرما جو ان کی سزا کے لیے کافی ہوں، اور میری قوم اور بعد والوں کے لیے عبرت کا نشان بن۔ موسیٰ علیہ السلام نے دعا ختم کی اور ادھر فرعون اور اس کی قوم پر 5 بڑے عذاب بھیجے گئے۔ پہلا عذاب، طوفان کا عذاب۔ موسیٰ علیہ السلام کے اعلان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرعون اور اس کی حواریوں پر طوفان کا عذاب آیا۔ پہلے تو آندھی مسلسل چلی اور ہر چیز کو الٹ پلٹ کر کے رکھ دیا کہ دن کی روشنی میں آسمان پر ایسے سیاہ رنگ کے بادل چھا گئے کہ دن بھی رات کا منظر پیش کرنے لگی۔ اس کے بعد بارش کا طوفان آیا اور ہر طرف پانی ہی پانی ہو گیا، حتیٰ کہ فرعون کے گھروں میں پانی داخل ہو گیا۔ مسلسل طوفانی بادلوں نے زمین پر اتنا پانی برسایا کہ پانی اونچا ہوتے ہوتے گلیوں تک آ گیا۔ انہیں اپنے تمام کام کھڑے ہو کر سر انجام دینے پڑے۔ اگر کوئی بیٹھنے لگا تھا تو وہ پانی میں ڈوب کر مرنے کے مقابل ہو جاتا۔ جبکہ بنی اسرائیل کے وہ گھر جو فرعونیوں کے گھروں کے ساتھ واقع تھے، وہ موسیٰ علیہ السلام کی سچی نبوت کی واضح دلائل تھے۔ اتنا زیادہ پانی ہونے کے باوجود بھی ان کے گھروں میں پانی کی ایک بوند بھی نہ داخل ہوئی اور وہ پرسکون تھے۔ فرعونی موت کو سامنے دیکھ کر ڈرنے لگے اور اکٹھے ہو کر موسیٰ علیہ السلام کے پاس گئے اور عرض کرنے لگے، اے موسیٰ، آپ علیہ السلام اپنی قوم بنی اسرائیل کو اپنے ساتھ رکھیے، ہمارا وعدہ نہ تو ہم آپ کو تنگ کریں گے اور نہ ہی ہم قوم بنی اسرائیل کو تنگ کریں گے۔ آپ اپنے خدا یعنی کہ اللہ تعالیٰ سے ہمارے لیے معافی طلب کیجیے۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب کریم کی بارگاہ میں دعا کی تو 1 ہفتے سے مسلسل برسنے والی بارش ختم ہو گئی۔ پھر زمین میں ایسی ہریالی سبزی شاداباد پیدا ہوئی کہ اس سے پہلے کسی نے زمین پر ایسی خوشحالی نہ پائی تھی۔ کھیتیاں بھی بہت ہی سرسبز تھیں، اناج میں اضافہ ہو چکا تھا۔ اس کے علاوہ موسیٰ علیہ السلام کی دعا کی وجہ سے ان کی بے شمار نعمتوں میں اضافہ ہو گیا۔ دوسرا عذاب، آسمانی ٹڈیوں کا عذاب۔ طوفان کے بعد کی ہریالی شادابی دیکھ کر بجائے اللہ کا شکر ادا کرنے کے وہ کہنے لگے، موسیٰ علیہ السلام کو تم ویسے ہی عذاب کا دعویٰ کر رہے تھے، اگر یہ عذاب ہوتا تو ہریالی نہ ہوتی، یہ طوفان تو ہمارے لیے رحمت بن کر آیا ہے۔ انہوں نے دوبارہ ہی سرکشی شروع کر دی اور دوبارہ ہی بنی اسرائیل پر ظلم و ستم کرنے لگے۔ 1 ماہ انہوں نے بہت سی عیش و عشرت سے گزارا۔ اس کے بعد جب ظلم و ستم کی حد عبور ہونے لگی تو اللہ تعالیٰ نے پھر انہیں سبق سکھانے کے لیے دوسرا ٹڈیوں کا عذاب نازل کیا۔ زمین کی چاروں طرف سے ٹڈیاں ہی ٹڈیاں نظر آنے لگیں، ان پر حملہ کرنے لگے اور ان کے باغوں، مکانوں کو، یہاں تک کہ مکانوں کی لکڑیاں بھی کھانے لگیں۔ ٹڈیوں کی اتنی کثرت سے فرعونی تنگ پڑ گئے۔ ٹڈیوں نے ابھی اللہ کے حکم کے مطابق انہیں ایسا تنگ کیا کہ اگر وہ سانس لینے یا آہ بھرنے یا بات کرنے کے لیے بھی منہ کھولتے تو ٹڈیاں ان کے منہ میں داخل ہو جاتی۔ کھانا پکانے کے لیے برتن کا ڈھکن اٹھاتے تو ٹڈیاں ہی ٹڈیاں برتنوں میں نظر آتی۔ آخر تمام فرعونی اکٹھے ہوئے اور موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کے عرض کرنے لگے، اے موسیٰ علیہ السلام، آپ اس دفعہ یہ عذاب ہم سے ٹال دیں، ہم وعدہ کرتے ہیں کہ آئندہ کبھی کوئی برا نہیں کریں گے، آئندہ آپ موسیٰ علیہ السلام ہمیں وعدہ شکن نہ پائیں گے۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب کریم کی بارگاہ میں درخواست کی اور ان کی عذاب ختم ہو گیا۔ قمل کا عذاب۔ ابھی بامشکل 1 مہینہ گزرا کہ دوبارہ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام اور اس کی قوم کو تنگ کرنا شروع کر دیا۔ ظلم و ستم کی وہی بار بار باتیں دہرانے لگے اور اسی طرح انہوں نے اپنے وعدے کی خلاف ورزی کی۔ اللہ تعالیٰ نے پھر ان پر عذاب مسلط کیا اور 1 مرتبہ قمل یعنی کہ جوؤں کا عذاب نازل کیا۔ یہ کیڑے ان کے بستروں میں گھس گئے اور ان کے بالوں، داڑھیوں، مونچھوں میں گھس گئے، ان کے جسم پر خارش شروع ہو جاتی، حتیٰ کہا جاتا ہے کہ وہ کنگھی جن کو بالوں میں استعمال کرتے تھے اور ان سے اپنے جسموں پر خارش کرنے لگے۔ یہ کیڑے بھی ان کے جسموں کو کاٹنے لگے، اناج، غلے، باغات، پھل ختم ہونے لگے۔ 1 ہفتہ مسلسل اس عذاب میں مبتلا رہے، لیکن پہلے کی طرح جب غرور و تکبر ٹوٹا تو منہ لٹکائے، سر جھکائے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے اور عرض کیا، موسیٰ علیہ السلام اور آپ کے خدا
سچے ہیں، ہم جھوٹے ہیں، اس دفعہ آپ پر یہ عذاب ختم کر دیں۔ اب ہم نہیں کریں گے، آپ کے ساتھ خلاف ورزی نہیں کریں گے۔ موسیٰ علیہ السلام کی دعا کرنے کی دیر تھی کہ پھر عذاب ان سے ٹل گیا۔ مینڈک کا عذاب۔ ایک ماہ کے مسلسل سکون کے بعد فرعونیوں نے اپنی پرانی گندگی عادات پھر سے ظاہر کرنا شروع کر دی اور بنی اسرائیل اور موسیٰ علیہ السلام کو تنگ کرنا شروع کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے پھر اس کم بخت قوم پر عذاب بھیجا۔ اس مرتبہ مینڈکوں کا عذاب بھیجا۔ زمین پر ہر طرف مینڈک ہی مینڈک نظر آنے لگے، یہاں تک کہ پاؤں رکھنے کی جگہ نہ ملی۔ ان کے برتنوں میں مینڈک چھلانگیں لگاتے پھر کھانے کو کچھ نہ ملے، اگر کچھ ملے بھی تو وہاں سے پہلے ہی مینڈک تشریف فرما دیتے۔ اس دفعہ تو عقل کے اندھوں کو بھی ایک بہت بڑا سبق ملا، لیکن جب دل کی بصیرت کام نہ کرے تو انسان کی آنکھیں دگنا روشن ہی صحیح کچھ فائدہ نہیں دیتی۔ آخر ایک ہفتہ مسلسل عذاب میں مبتلا رہنے کے بعد بجائے ایمان لانے کے روتے گڑگڑاتے ہوئے موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے اور عرض کیا، اے موسیٰ علیہ السلام، ہم غلط ہیں، ہم وعدہ شکن ہیں، ہم اپنے وعدہ پورا نہیں کرتے، ہم اپنی غلطیوں کو تسلیم کرتے ہیں۔ تو اپنے رب سے ہمارے لیے ایک دفعہ عذاب سے دور کرنے کی دعا کیجیے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا کی اور ان سے عذاب ٹل گیا، لیکن بجائے ہدایت عبرت کے حاصل کرنے کے ایک ماہ گزرنے کے بعد اپنی خبیث حرکات دوبارہ شروع کر دیں اور پھر بنی اسرائیل کو تنگ کرنے لگے۔ خون کا عذاب۔ ایک دن امر الہی سے اچانک ان کو کنوؤں، نہروں اور دریائیں، حتیٰ کہ گھر میں موجود برتنوں میں پڑے پانی کو خون میں تبدیل ہو گئے۔ یہ عذاب تو سب سے عجیب اور شدید قسم کا عذاب تھا۔ تمام قوم اکٹھی ہو کر بادشاہ فرعون کے پاس گئی اور فرعون نے فرمایا، تو خداوندی کا دعویٰ کرتا ہے، چل ہماری اس مصیبت کو ختم کر، اب ہم موسیٰ علیہ السلام کے پاس نہیں جائیں گے۔ اگر تو سچا ہے تو اس عذاب کو ختم کر دے۔ حقیقت تو یہ تھی کہ فرعون پر کئی دفعہ موسیٰ علیہ السلام کی سچی نبوت نمایاں ہو چکی اور اسے تو موسیٰ علیہ السلام کی سچی نبوت پر یقین آ چکا تھا، لیکن کم بخت کرتا تھا۔ اگر موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لاتا تو اپنے بادشاہت سے ہاتھ دھونے پڑتے، اپنی خدائی کا دعویٰ میں جھوٹا پڑتا اور عزت ختم ہو جاتی۔ قوم کی بات سن کر فرعون اور اس کے حقیقت کی وجہ سے بہانے تراشنے لگے اور کہنے لگے، موسیٰ علیہ السلام تو بڑا ہی جادوگر ہے، یہ اس کی نظر بندی ہے۔ قوم نے کہا، بادشاہ یہ کیسی نظر بندی ہے؟ کہاں کی نظر بندی ہے؟ ہمارے تو گھروں کے برتنوں میں جو پانی پڑا تھا وہ بھی خون میں تبدیل ہو چکا۔ فرعون نے کہا، تو اسی طرح کرو، جس برتن سے مسلمان پانی نکالتے ہیں اس برتن سے پانی نکالو، جس کنویں سے وہ پانی نکالتے ہیں اسی کنویں سے تم بھی پانی نکالو۔ فرعون اپنے جانب یہی سوچ رہا تھا کہ اب مسلمان موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے ان کے بنی اسرائیل تنگ پڑ گئے تھے اور اس طرح میری بادشاہت بھی برقرار رہے گی۔ قدرت خداوندی کا کچھ کرنا ایسا ہوا کہ جب قوم والوں نے ایسا کیا تو کنواں بھی وہیں ہوتا اور برتن بھی وہیں، لیکن جس میں موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے مسلمان پانی نکالتے تو پانی بھی صاف شفاف ہوتا، جب وہ نکالتے تو پانی کی جگہ خون آتا، حتیٰ کہ جب انہیں پانی پینے کے لیے پانی میسر نہ آیا تو فرعونیوں کو مجبوراً گھاس اور درختوں کے پتے جڑیں وغیرہ کھانے پڑے۔ جب وہ گھاس اور پتے وغیرہ کھاتے تو وہ بھی ان کے منہ میں جا کر خون بن جاتے۔ اب تو عذاب کی شدت اور حقیقت آفتاب نصف النہار کی طرح ان پر روشن آ چکی تھی۔ بالآخر تمام قوم پھر اٹھتی ہوئی، روتی ہوئی، گڑگڑاتے ہوئے موسیٰ علیہ السلام کے پاس حاضر ہوئی اور فریاد کرنے لگے، اب کی دفعہ تم اپنے رب سے کہو کہ وہ عذاب اٹھا لے، اس کے بعد ہم دوبارہ ایسا نہیں کریں گے، ہم وعدہ خلافی نہیں کریں گے۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے پھر دعا کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قدیر رب نے آپ کی دعا کو قبول فرمائی اور انہیں نجات عطا فرمائی۔ قدرت خدا کی عظیم نشانی۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس تمام صورتحال کو اس طرح بیان فرمایا ہے، تو بیجا ہم نے ان پر طوفان کا، ٹڈی کا، جوؤں کا، مینڈک کا، خون کا عذاب، تمام جدا جدا نشانیاں لکھی، انہوں نے پھر بھی تکبر کیا اور وہ مجرم قوم تھی۔ اور جب ان پر عذاب پڑتا تو کہتے، اے موسیٰ، تم ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کرو اس عہد کے سبب جو اس کا تمہارے پاس ہے، بے شک اگر تم ہم پر عذاب اٹھا دو گے تو ضرور تم پر ایمان لیں گے اور بنی اسرائیل کو تمہارے ساتھ کر دیں گے۔
پھر جب ہم ان سے عذاب اٹھا لیتے ایک مدت کے لیے تو جس تک انہیں پہنچتا تھا، جب وہ وہاں تک پہنچ جاتے تو ان سے پھر جاتے۔ جب یہ عذاب نازل ہوئے تو صرف فرعونیوں پر نازل ہوئے تھے، بنی اسرائیل نے ان سے محفوظ رہے۔ حالانکہ بنی اسرائیل بھی اسی شہر میں رہتے تھے، مگر فرعون اور اس کے گھر میں آپس میں ملتے جلتے رہتے تھے۔ اس سے بڑھ کر بصیرت کی روشن دلیل اور کیا چاہیے تھی؟ ایک گھر میں سر سے اونچائی میں اسی زمین پر واقع، دوسرے گھر میں پانی کی ایک بوندی بھی نہ تھی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سچے دل سے ایمان لانے اور استقامت عطا فرمائے۔ ہمیں اپنے پیارے نبی کا تابع دار اور باادب امتی بننے کی توفیق عطا فرمائے۔